الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان لوگوں سے راضی ہو گیا اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اطمینان قلب نازل کیا. فاصابہم فتحا قریبا، اور بہت جلد ہی ایک فتح کے بارے میں خوشخبری بھی دی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے. میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں، فضائل کے بارے میں آج کی گزارشات میں عرض کرنا مقصد ہے. حضرت عثمان یہ تیسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ ہیں. 12 سال ان کی حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے. 12 سال میں 12 دن کم تھے. خلفائے راشدین میں سب سے بڑی حکومت وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابوبکر صدیق کی 2 سال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 سال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ وہ 12 سال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضائل کے حامل بھی ہیں اور خصوصیات کے حامل بھی ہیں. فضائل تو سب صحابہ کے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں رخصت ہوا وہ جنتی ہے. تو فضائل تو سب صحابہ کے ہیں، سارے جنتی ہیں. قرآن کا اعلان ہے: کلًا وعد اللہ الحسنی، سارے کے سارے جنتی ہیں. لیکن ان کی کچھ خصوصیات ہیں. ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. تو 12 سال خلافت کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں
جو عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، 18 تاریخ تھی، 18 ذی الحجہ کو جو باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا وہ اندر گھس گئے، اور 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ اس وقت تلاوت قرآن میں مصروف تھے، اور یہ تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی بڑی مناسبت کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ پر جب انہوں نے وار کیا تو خون جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر گرا ہے، جو آج تک ترک کے کسی میوزیم میں یہ قرآن مجید موجود ہے، مصحف عثمانی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان کے لیے، اب یہ تو قرآن کی پہلے سے ہی آیت نازل شدہ ہے، لیکن اس موقع پر یعنی جو باغی ہیں، شرپسند ہیں، اس کا ترجمہ یوں لیا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر شہادت کے وقت ان کے خون کے قطرے گرے۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں، یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں۔ تاجر برادری کا آپس میں دوسرے تاجروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، حضرت عثمان بھی تاجر تھے۔ تو حضرت ابوبکر تو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، تو پھر انہوں نے مختلف اپنے ساتھیوں پر محنت کی کہ آپ لوگ اسلام لے آؤ، تو شروع اسلام لانے والوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبیعت کے اندر صبر و تحمل کا مادہ غالب تھا، ٹھہراؤ، شائستگی، متانت، مطلب ایک سخت مزاجی نہیں تھی شروع سے۔ اور فرماتے تھے کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی بت پرستی کی ہے، نہ شراب پیا ہے، نہ کوئی گندہ کام کیا ہے، نہ کوئی قتل و قتال، نہ جیسے لڑائی جھگڑا یا ڈاکہ یا اس طرح کی کوئی بات۔ اس وقت بھی تجارت کا ہی شعبہ تھا اور بہت بڑے تاجر تھے، اور اسلام سے پہلے بھی انسانوں کی خدمت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیتے تھے نا، جب وہ روتے تھے تو بچے چپ کر جاؤ، تو ان کی لوری یہ تھی کہ بچے چپ کر جاؤ، میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنے قریش عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوری دیتی تھی، بہت خیال کرتے تھے۔ سخی آدمی وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ظاہر لوگوں پر جب سخاوت کرے گا خود بخود دعائیں ملتی رہیں گی۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہو نا جی سخاوت، جی آپ نے وہ تصویر کے چکر ہیں آج کل ساری نیکیاں، تو شروع اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بیٹی ابو العاص اموی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں آپ کے چچا کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، رقیہ اور ام کلثوم، ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب وہی ہے جو تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور توحید کا اعلان کیا
تو ابو لہب اور اس کی بیگم ام جمیل نے بہت بڑھ چڑھ کر مخالفت کی ہے، اور جس میں اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو۔ چنانچہ رقیہ اور ام کلثوم یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ابو لہب چچا کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، جو اسلام دشمنی میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے، تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ یہ ان کی خصوصیت اس طرح ہے کہ جو رقیہ کے ساتھ جو دوسری بہن کو طلاق ہوئی تھی ام کلثوم، وہ پھر رقیہ کی وفات کے بعد سن 2 ہجری میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دوسری بیٹی دے دی۔ اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں نا، ان کی کوئی خصوصیات ہیں، پوری دنیا جب سے بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کسی شخص کے پاس کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں نکاح میں، ایک بیٹی ہوئی ہے۔ پھر ان کی خصوصیت کہ یہ ذو ہجرتین ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ شاہ حبشہ کے ساتھ تعلقات ہو گئے تھے، اور جب قدرت کار فرما ہوتی ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہے، لوگوں نے تو مخالفت کی تھی، لیکن شاہ حبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کی، تو جیسے عثمان غنی کو پتہ چلا، فوراً ہی 1-2 مہینوں میں وہ حبشہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے، حالانکہ آپ کے ساتھ اور بھی تھے، جس میں جعفر بھی داخل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ سن 9 ہجری میں آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن وہ حبشہ کو چھوڑ کر مدینہ میں 9 ہجری میں آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کی طرف گئے تھے، جیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے ہیں، تو فوراً ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 2 ہجری میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور سن 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان، آپ اپنی بیگم کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، جو ثواب حاضرین بدر کو ملے گا وہ ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ چنانچہ یہ بدر میں شریک نہیں تھے، اور سن 2 ہجری میں آپ ابھی بدر سے واپس نہیں آئے تھے کہ آپ کی بیٹی رقیہ کی وفات ہو گئی، جنت البقیع میں دفن کر دی گئی وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آئے اور یہ صورتحال ہو گئی، تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو حضرت عثمان غنی کو ہی حاصل ہے۔ اب ذرا دیکھیں، تھوڑا سا سوچیں کہ قبل الہجرہ 2 آپ کی متعلقہ بیٹیاں ہیں، رقیہ ام کلثوم،
ان دو میں سے ایک کا نکاح مکہ مکرمہ میں عثمان سے کیا، اور درمیان میں دوسری بیٹی کا کہیں نکاح نہیں ہوا۔ زینب کا اس سے پہلے ہو چکا تھا، ابو العاص اموی کی، یہ بدر میں پکڑے گئے تھے، پھر بعد میں مسلمان وغیرہ ہو گئے تھے، نکاح دوبارہ ہوا۔ اتنے سال درمیان میں ام کلثوم جو مطلقہ تھی، جو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دی تھی، اتنے سال درمیان میں ام کلثوم کا کہیں آپ نے نکاح نہیں کیا۔ جب رقیہ فوت ہوئی تو ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور چوتھی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سن 9 ہجری میں ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام میں یہ ارشاد فرمایا کہ کاش کہ محمد کی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے، لوگوں نے ایک صحابی کی فضیلت کو لیا اور دوسروں کو سب کو فراموش کر دیا۔ اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کی عینک سے بندہ اسلام والوں کو دیکھے تو نظر آتے ہیں، صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن حدیث کو دیکھنا ہے۔ صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ تو بعد کی پیداوار ہے، قرآن پہلے کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ یہ بڑی خصوصیت ہے 2 ہجرتوں کی بھی، اور ذو النورین کا جو لقب ہے وہ 2 بیٹیاں آپ کے لیے، اور کبھی تکلیف نہیں دی۔ میں نے بتایا نا کہ ان کے مزاج میں ٹھہراؤ تھا، تحمل تھا۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا وہ بات فوراً محسوس کر جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں بڑی بڑی سی بات بھی نہیں محسوس کرتے، بلکہ اس کو بھی دوسرا ایک اچھا رخ دے دیتے ہیں۔ قدرت ہے مزاج بنانے والا۔ تو نفاست، صفائی ستھرائی، اچھی رہن سہن، خوش لباسی، خوشبو، کھانا اچھا، یہ مزاج میں داخل تھا، لیکن تحمل، بردباری یہ غالب تھی مزاج میں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیٹیوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اور ہمیشہ یہ خیال کرتے تھے، عام مسلمانوں کا بھی خیال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بھی خیال کرتے تھے، اور اسلام کا بھی بہت خیال کیا ہے۔ اشاعت اسلام اور کیا نام ہے اس کا، غزوات میں، جہاد میں بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ مسلمانوں کی مالی خدمت کرنے میں پہلا نمبر ہے۔ زندگی میں کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ آپ کو دکھ پہنچا ہو، یہ بھی عثمان کا کمال ہے۔ اور اشاعت اسلام میں، جہاد کی خدمت میں جتنا عثمان کا خرچہ ہوا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں۔ اور مسجد نبوی کی توسیع جو سب سے پہلے، مسجد تو بن گئی، چند سالوں میں نمازیوں کا اضافہ ہو گیا، آپ نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے۔ کون ہے وہ شخص کہ جو مسجد نبوی کی زمین خرید کر مسجد کی توسیع کر دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب اجتماعی اعلان ہو نا جی چندے کا، تو اس اجتماع میں ہی بندہ کھڑا ہو جائے کہ میں یہ کر دوں گا، یہ سنت ہے۔ اس سے نا دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے۔ پیسہ کس کے پاس نہیں ہے؟ میں جو آپ لوگ حاضرین بیٹھے نا ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی کا دکھا کوئی ایسا ہو، سب کے پاس ہے، بینک بیلنس ہے، لاکھوں میں ہے۔ عثمان غنی کا دل کہاں سے لائے؟ تو ہر میدان میں جب اعلان ہوا، فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے، توسیع کرے، تعمیر کرے،
میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو گھر بنوا کے دوں گا۔ یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلی توسیع جو ہوئی، اور بات بھی بتاؤں، سب سے پہلی مرتبہ جو مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، اس کا پیسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلی جو آج چھوٹی پڑ گئی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ مدینہ طیبہ میں آنے کا، میٹھے پانی کا پیش آیا، اور آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ آج تک کنواں آباد ہے، بیر روما، ایک بیر عریس ہے، ایک بیر غرس ہے۔ بیر غرس بھی آج تک ہے کہ جس کا ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور اب تک بھی لوگ زیارت کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اور ایک بیر عریس ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی انگوٹھی گر گئی تھی۔ وہ مسجد قباء کے قریب ہے، وہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کے ارد گرد اس باغیچے میں جو پتھر اور ٹائل لگائی ہے وہ گول کر کے لگا دی گئی، تاکہ تاریخ کی بات ایک یاد رہے۔ بس بیٹھے تھے جیسے لوگ اپنے باغ اور کنویں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو منڈیر پر اوپر ٹھنڈی ہوا، نیچے پانی کے ٹھنڈ آتی ہے، وہ عادت ہوتی ہے، لوگ انگوٹھی اتارتے ہیں، یوں کرتے ہو، گر گئی۔ بڑی ڈھونڈی، کئی دن لگا دیے، سب کچھ ختم کر دیا، انگوٹھی نہ ملی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس انگوٹھی کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر گم ہو جائے گی تو اس کے بعد خیر ختم ہو جائے گی، اب اس کے بعد گڑبڑ ہے، خیال سے زندگی گزارنا، اس کے بعد گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ بیر عریس ہے، پانی والا بیر غرس ہے، اور جو میٹھا پانی ہے وہ بیر روما ہے۔ آج بھی موجود ہے۔ یہودی بڑا ظلم کرتا تھا، پانی مسلمانوں کو پیسوں پر بھی مشکل سے دیتا تھا، پیسوں پر ہی، تو بھی ادھر سے پیسہ کمانے کا بھی شوق تھا، لیکن مسلمانوں کو تکلیف دینے کا بھی شوق تھا۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے میرے رضاکاروں میں سے، اس کنویں کو خرید دے اور پانی وقف کر دے۔ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ حضور میں یہ خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ 2 قسطوں میں، وہ پہلے بیچتا ہی نہیں تھا، پھر آدھا بیچا، پھر انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ رعایت کر دو، جو کہا سو کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ مالک ہیں حضور، جو آپ فرمائیں وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا سارے انسانوں، جنوں، انس کیا ہوتے ہیں، سب کے لیے اس کنویں کا پانی وقف ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ پچھلے دنوں میں جب بات چلی نا جی، مولانا تقی صاحب، استاد محترم مدثر العلوم نے اور دیگر علماء نے جب فرمایا کہ جہاد فرض ہے، خطرات ہیں، تو بہت سارے مسلمان اسلامی سکالر بھی بڑا دکھ درد کا اظہار کیا کہ یہودیوں کے خلاف کیوں جہاد، اتنے مہربان ہیں۔ کوئی وجہ ہوگی نا مہربانی کی، ایسے نہیں ہوتا، سمجھتے ہو وجہ، کوئی وجہ ہوتی ہے گنہگار ہونے کی، پھر مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہودی خود کیسے کہ مسلمانوں کو پانی پیسوں پر دے رہا ہے اور تب بھی تنگ کر کے دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، آپ کے حوالے کیا، آپ نے سب کوئی پابندی نہیں، مسلم پیے، کافر پیے، یہودی پیے، عیسائی پیے، کوئی بھی پیے، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ مسلمان پانی سے منع نہیں کرتا۔ انڈیا کے پاس اور کچھ رہا ہی نہیں، ہر روز دھمکی دیتا رہتا ہے پانی بند کر دیں، وہ بند کرنے والے دھمکیاں نہیں دیتے ہوتے، جنہوں نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے دھمکیاں نہیں دیتے ہوتے، چلو یہ بھی آزما لو، پہلے وہ بھی آزما لیا، ایک دن تو ویسے ہی مرنا ہے، کوئی بات نہیں، دھمکیوں کا کیا مطلب ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہ آپ نے کنواں وقف کیا بیر روما، آج تک ہے۔ جیش عسرہ، یہ ایک جیش ہے، ایک لشکر ہے جو روم اور فارس نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا۔ یاد رکھو دوستو، بے شک روم عیسائی تھے، فارس یہ فارسی والے آتش پرست اس وقت تھے۔ آتش پرست اہل کتاب نہیں ہوتا، مجوسی۔ عیسائی تو اہل کتاب ہے۔ عیسائی ہو، یہ سبق یاد رکھنا، یہودی ہو، آتش پرست ہو، سورج پرست ہو، دہریہ ہو، یہ سارے مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ ہندوؤں کا کیا رشتہ ہے یہودیوں کے ساتھ؟ یہودی اہل کتاب، ہندو بت پرست، لیکن پاکستان کی مخالفت میں یہودی بھی انڈیا کے ساتھ ہے۔ وہ شروع سے فارس اور روم نے گٹھ جوڑ کیا، مسلمانوں کو مدینہ میں جا کے ختم کریں گے۔ آپ نے تحقیق کی، تحقیق سے یہ بات سچی ثابت ہوئی۔ آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا سارے صحابہ جمع ہو جاؤ، اجتماعی چندہ ہوا، اور آپ بار بار اعلان کرتے رہے، بار بار لوگ اپنی توفیق کے مطابق لاتے رہے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ آدھا مال لے کے آیا ہوں، جیت جاؤں گا، گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں، جیت جاؤں گا، سب سے زیادہ میں لے کے آیا ہوں۔ اور ابو بکر سے جب آپ نے پوچھا تو وہ سارا کچھ ہی لے آئے تھے، سوئی تک نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں کیا کروں، پڑوسیوں کو ابو بکر کی کوئی فضیلت نظر ہی نہیں آتی۔ اینک میلی ہے نا، اسلام کی اینک صاف کرو۔ اسلام کی اینک صاف ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے، اسلاف کی تربیت سے اینک صاف ہوتی ہے۔ سارا مال پورے صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں لایا، عثمان نے بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ دیا، ہزاروں اشرفیاں، اونٹ وغیرہ، غلے، سب کچھ دیا، لیکن عثمان کے پاس تھا بھی بہت، سارا جھاڑو لگا کے نہیں آیا۔ ابو بکر تو جھاڑو لگا کے آئے، یہی مقام صدیق ہے، اور مقام صدیق نبی کے بعد سب سے اونچا مقام، حتیر القدس، روحانی مقام، وہ مقام صدیق ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صداقت کا ہوتا ہے، یہ ابو بکر ہے۔ اور آپ بار بار اعلان فرما رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ قائد محترم کو پتہ تھا کہ چندہ کم ہے، منزل لمبی ہے، مقابلہ سخت دشمن کے ساتھ ہے۔ روم اور فارس اس وقت دونوں سپر پاور شمار کیے جاتے تھے۔ سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا قیمتی اسلحہ وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ سپر پاور، اس وقت کے یہ دونوں سپر پاور تھے، اور مسلمانوں نے تو بعض دفعہ ایک ایک کھجور کھائی ہے، اسی غزوہ تبوک میں ایک ایک کھجور کھائی ہے، بعض دفعہ درختوں کے پتے، بعض دفعہ درختوں کی جڑیں کھائی ہیں۔ جیت اللہ نے عطا کرنی ہوتی ہے، جیت ہوئی ہے۔ تو بات یہ کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ کھڑے ہوئے، اونٹ اتنے اونٹ دوں گا، غلے سمیت، پھر ہزار اشرف، پھر آپ، وہ ایک زہر ہے، جس بندے کے ذمہ کام ہوتا ہے نا جی، اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ آپ فرض کرو کہ ہم اس مین حال کی قالین بدلنا چاہتے ہیں تو لاکھوں میں ہوگی، تو مولوی صاحب بار بار اعلان کرے گا بھائی نہیں پوری ہوئی ہے پیسے، پریشانی ہوتی ہے۔ اور جب پوری ہو جائے گی تو ظاہر ہے بشاشت آئے گی چہرے کے اوپر، تبسم آئے گا کہ کام ہو گیا ہے، اسلام کا ہی کام، عوام کا ہی فائدہ ہے۔ لیکن جس بندے نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے ہزاروں اشرفیاں گھر سے لا کے وہ تھیلا بھرا ہوا ہزاروں اشرفیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قدموں میں ڈھیر لگا دیا، آپ بیان کر رہے تھے اور اشرفیوں کو یوں انڈیل رہے تھے اوپر نیچے۔ سونے کے سکے کو اشرفی کہتے ہیں، جو 20 سکے ہوں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے،
اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج عثمان نے اللہ کے آخری نبی کو اتنا خوش کیا کہ اگر آج کے بعد عثمان غنی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو جنت میں جانے کے لیے وہ غلطی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بشارت آ گئی، عشرہ مبشرہ کی بشارت میں بھی ان کا حصہ ہے کہ 10 جنتی ہیں نا جی، وہ الگ ان کے بارے میں ذکر ہوا، عشرہ میں بھی داخل ہے۔ اس جگہ میں مسجد نبوی بنانے میں بھی جنت کی بشارت حاصل کی، بیر روما خرید کر وقف کرنے میں بھی جنت کی بشارت حاصل کی، غزوہ تبوک میں اتنا چندہ کے ڈھیر لگا دیے، نبی کی پریشانی کو تبسم میں بدل دیا، تو تب بھی جنت کی بشارت عثمان غنی نے لی، لیکن پھر بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں۔ قدرت کا نظام ہے نا جی، وہ جس کو عطا کرے ہدایت اس کے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون۔ یاد رکھنا یہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بہت گمراہ ہوئے بہت ہدایت پہ، لیکن یاد رکھو وہ قدرت انصاف والا ہے اللہ، کہ وہ جو فاسق ہوتا ہے گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو ہدایت چاہیے نہیں ہوتی، ایسی اوپر نیچے فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہدایت چاہیے نہیں نا انہیں۔ بات کرنے کے لیے اور کوئی ملا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی کے صحابہ نبی کی جماعت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اس دن ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے نا جی، اس کا جنازہ نہ پڑھا کرو، وہ برا بھلا کہنے والا مر جائے نا اس کا جنازہ نہ پڑھا کرو۔ ٹھیک بات کہی ہے، صحیح بات کہی ہے، کیوں آپ کو نبی کی جماعت ہی ملی ہے صرف؟ اچھا، لیکن ایک اور سنی مولوی، ایک اور آج کل بنا ہوا ہے سنی، پتہ نہیں ہے کیا چیز میں نہیں جانتا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی جی، یہ کیا بات ہوئی، مطلب اس کو بھی خطرہ لگا کہ میں مرنے والا ہوں تو میرا جنازہ تو اب کوئی نہیں پڑے گا کہ میں سب سے بڑا گستاخ ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنی بدبختی ہے، ان کی کیا بات ہے، وہ اونچے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، ہم عمرہ کر رہے ہیں، کوئی سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑ کے آئے تھے، دیکھو اپنا آبائی گھر بندے کو بڑا یاد آتا ہے، اس میں نہ باتھ روم میں ٹوٹی ہوتی ہے، نہ ایسی ہوتا ہے، نہ نہانے کی کوئی ڈھنگ کی جگہ ہوتی ہے، نہ سونے کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے ڈھنگ کی، نہ روڈ ٹھیک ہے، نہ کوئی کمبل بستر ٹھیک ہوتا ہے، سارا اسلام آباد خالی ہو جاتا ہے عید میں۔ وہ ہم نے بھی عید نہ پڑھانی ہو تو ہم بھی چلے جائیں گے گاؤں، اپنا آبائی لٹی بندے کو پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنا آبائی گھر چھوڑا نا جی، تو ایک باہر نکل کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے تھے، پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے میرے معبود، مجھے اپنے دادا کا بنایا ہوا تیرا گھر چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، میرا آبائی علاقہ ہے، لیکن مکہ کے سنگ دل یہاں رہنے نہیں دیتے، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میرے رب، یہ تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرا حکم جو ہے تیرے حکم کو غالب رکھنا ہے، لیکن جدھر جا رہا ہوں میرا مددگار بھی بننا، وہاں کے مکینوں کا میرا مددگار بھی بنانا، وہاں میرا رہن سہن اچھا کر دینا۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کیسی دعا مانگی، ادھر کا دکھ بھی بیان کر دیا کہ آبائی علاقے کو چھوڑ نہیں سکتا بندہ،
لیکن چھوڑا گیا اور آپ وہاں پہنچے۔ اب کئی سال ہو گئے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، مکہ میں تو نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، اور نبی کی خواب حجت ہوتی ہے، نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا اسی طرح ہی ہے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب پر ہی عمل کیا تھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کے سامنے بات کی کہ یہ خواب آئی۔ وہ تو پہلے ہی پیمانے بیت اللہ کی زیارت کے بھرے ہوئے تھے، سارے خوش ہو گئے، چلتے ہیں جی، چلتے ہیں جی۔ جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں تو چلتے، تیار ہو گئے، چل پڑے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام شمیسی آیا، اب بھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد، بڑی جناب وہ تلن ملن سلن چمکائی چمکوئی ہے مٹی کی، وہ جو پرانے زمانے میں لوگ مٹی لیپتے تھے نا گھروں کے اوپر۔ اب بھی کون سا مشکل ہے، کوئی عام کون سا یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ میں بھی اسی طرح کے گھر موجود ہیں، جس طرح مٹی کے اوپر لیپی ہوتی ہے، اس طرح کی مسجد بڑی صاف ستھری اب بھی ہے۔ اس کے ارد گرد گرل لگائی ہوئی ہے کہ جو محبت میں آگے چلا جاتا ہے وہ مٹی بھی کھا جائے گا نا، اس لیے ہمارے لحاظ سے وہ اس کو گرل لگایا ہوا ہے۔ یہ مقام شمیسی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ مشورہ ہوا کہ مکہ والوں سے کوئی بات کرے جا کے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں۔ سن 6 ہجری طے ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں، ویسے بھی شائستہ مزاج ہے، عمر میں جلال غالب ہے، ابو بکر کہتا ہے میں تو نبی کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ساتھ ہی رہوں گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ ان کے احسانات میں ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ آج کل تو لوگ احسان فراموش زیادہ پیدا ہو گئے، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا محسن کون ہے، خدا رسول کو بھول گئے، وہ ہمارا محسن ہے تو انسان کو کون یاد کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا، خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا بھائی میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور سارے صحابہ 1500 کے لگ بھگ تھے، بیعت ہو گئے۔ پھر لوگوں کو کہا دیکھو یہ محمد کا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ یہ محمد کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اس وقت میرا نہیں، میرے بیٹے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ہاتھ ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اگر وہ شہید ہے تو یہ ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا کہ جس طرح تم نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت دی ہے، اسی طریقے سے عثمان کی بیعت بھی میرے ہاتھ کے اوپر ہو گئی۔ کسی کو فضیلت نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں، قرآن میں وہی نازل ہوئی، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے پیغمبر، آپ مقام شمیسیہ میں کیکر کے درخت کے نیچے جب اپنے فرزانوں سے بیعت لے رہے تھے، میں عرش کے اوپر اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جب آپ کی بیعت مکمل ہوئی تو ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، یہ آپ سے بیعت کی، یہ سمجھ لیں کہ یہ بیعت میرے سے بھی ان کی ہو گئی ہے۔ یہ عثمان غنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ یاد رکھنا کہ عثمان غنی واقعتاً شہید ہوئے کہ نہیں۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات ذکر کرتا جاؤ۔ نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بالکل غیب نہیں جانتے، ذرہ برابر بھی غیب نہیں جانتے، آخری نبی، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی سب کچھ جانتا ہے، الان کما کان ما یعود، سب کچھ نبی جانتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔
ایک تفریط ہو گئی، ایک افراط ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ۔ اے ہمارے آخری پیغمبر، ہم نے آپ کو بہت کچھ ایسا بتایا جو آپ کو معلوم نہیں تھا۔ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، وہ جو آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کو پتہ چل گیا، وہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا ہے۔ اب یہاں آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اس بات کو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کنعان کے ساتھ والے جنگل کے ایک کنویں میں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ او کتنے میل دور جب مصر میں پہنچ گیا بیٹا آپ کا، غلامی میں تخت بادشاہی مل گیا، قدرت کا نظام ہے نا جی، تو آپ کہتے ہیں ارے جی ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے بچوں تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، تھوڑے سے دور تو کنعان کے جنگل کے کنویں میں تھا آپ کا بیٹا تو اس کی قمیض کی خوشبو نہ آئی، اور جب وہ کتنا دور تو اب کہتے ہو کہ یوسف کے قمیض کی خوشبو آ گئی۔ شیخ نے جواب دیا، فرمایا بگفتہ حال ما برکے جہانس، بگفت احوال ما برکے جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانس، گہے برتارم آلا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا بگفت احوال ما برکے جہانس، ہم پیغمبروں کی جو جماعت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر جب علم منکشف ہوتا ہے تو عرش کے علم بھی ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے کہ عرش پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو ہمارے پاؤں کی پشت پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بگفت احوال ما برکے جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانست، گہے برتارم آلا نشینم۔ جب رب العزت چاہے تو دنیا میں بیٹھ کر ہم عرش اور جنت کی سیریں کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنفس نفیس بیداری کی حالت میں جنت، دوزخ اور تمام آخرت کے مقامات اور عرش دکھائے گئے۔ گہے برتارم آلا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری عقیدت و احترام میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔